الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو ان حضرات نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتے کے بارے میں بڑے بڑے لوگوں نے رشتہ بھیجا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت فاطمہ کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، جیسے مجھے اللہ کا حکم ہوگا میں حضرت فاطمہ کا نکاح ان کے ساتھ کروا دوں گا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی فرمایا کہ ما زوجت فاطمہ من علی الا بوحی من السماء، کہ میں نے حضرت فاطمہ کی شادی علی سے نہیں کی مگر اللہ کے حکم سے کی۔ ان تینوں حضرات نے آپس میں گفتگو کی اور کہا کہ کیوں نہ حضرت علی کو اس کے بارے میں ابھارا جائے، ان کو دعوت دی جائے، ان کو ترغیب دی جائے کہ آپ جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی سے نکلے۔ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار ایک انصاری صحابی کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ ابوبکر عمر کی ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی کو جو ہے انہوں نے فرمایا کہ کیوں نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے، حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگ لیتے، حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگ لیتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو گئے اور فرمایا کہ میرے دل کی بات آپ لوگوں نے کہہ دی، میں بھی یہی چاہتا ہوں مگر میرے مالی حالات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر اور عمر نے فرمایا ہم آپ کے دستے بازو بنیں گے، آپ کی مدد کریں گے، آپ جائیں یہ کام کریں۔ اگر ابوبکر اور عمر کو علی سے بغض ہوتا الیاذ باللہ، اگر ابوبکر اور عمر کو اہل بیت سے نفرت ہوتی تو کیا یہ حضرت علی کے پاس آتے اور حضرت علی کو یہ فرماتے کہ جاؤ جا کر نکاح کا پیغام لے کر جائے؟ تو یہ غلط بات ہے، ایک پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا گھر تشریف لائے، گھر آ کر جو ہے اونٹ کو باندھا اور اس کے بعد پوشاک زیب تن کی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے اور جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس حضرت فاطمہ کے رشتے کے حوالے سے آیا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگ گئے اور فرمایا کہ حضرت علی کو آپ تشریف رکھیں، میں حضرت فاطمہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ دو جہانوں کے سردار جا رہے ہیں اپنی بیٹی سے پوچھنے کہ کیا تمہارا نکاح میں حضرت علی کے ساتھ کروا دوں؟ علی شیر خدا حیدر کرار امام الاتقیاء، کتنے فضائل حضرت علی کے اللہ کے نبی نے بیان فرمائے۔ من احب علی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ ترمذی شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تم سے مومن محبت کرے گا، منافق تجھ سے نفرت کرے گا۔ اتنے فضائل اور اس کے باوجود دو جہانوں کے سردار اپنی بیٹی خاتون جنت سے پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آج جو بچوں کا نکاح رشتہ طے کر دیتے ہیں پوچھتے نہیں، یہ والدین اولاد پر ظلم کر رہے ہیں۔ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ بچی کا رشتہ طے کر رہے ہیں، بچے کا کر رہے ہیں، اس سے پوچھیں کہ بیٹی یا بیٹا میں فلاں جگہ فلاں کے ساتھ تیری نسبت طے کرنے لگا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے، کیا تم راضی ہو؟ اور بھائی زندگی انہوں نے گزارنی، آپ نے گزارنی، آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اپنی چاہت کے جی ہماری قوم کے اندر یہ ہے کہ بیٹی سے پوچھا نہیں جاتا، ہمارا قبیلہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بیٹی یا بیٹے سے پوچھ کر چلیں، بیٹے یا بیٹی سے پوچھ کر رشتہ طے کریں۔ آقا کریم کی سنت پہلے، آقا کریم کا طرز عمل پہلے، حضور کا قول فعل اور عمل سب سے پہلے ہمارے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، کیا فرماتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، ناگواری کا اظہار نہیں کیا، بلکہ حضرت فاطمہ خاموشی اختیار فرمائی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سکوتھا اقرارھا، ان کا چپ رہنا ہی ان کا اقرار ہے۔ تو یوں اللہ کے نبی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کروا دیا۔ یہ حوالہ بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ واریت کا بازار گرم کرنے والے چاہے وہ ذاکرین ہیں چاہے وہ اور واعظین ہیں، ان کو نہ سنیں، بلکہ آپ اگر اثر و رسوخ رکھتے ہیں، پیسے والے ہیں، تو آپ ان کتب کو خریدیں، خود بیٹھ کر ان کا مطالعہ کریں۔ باہر ممالک سے چھپی کتابیں اگر باہر سے آپ منگوا سکتے ہیں، یہاں نہیں ملتی، آپ باہر سے منگوائیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے ہمیں یہ خدا کی قسم لڑوایا ہے چند پیسوں کی خاطر، انہوں نے ہمیں قرآن سے دور کیا، انہوں نے ہمیں حدیث سے دور کیا، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے دور کیا، اور صحابہ کی تعلیمات سے دور کیا، اہل بیت کی زندگی سے دور کیا، اولیاء کی زندگی سے دور کیا، اپنی انہوں نے چاہت کے مطابق دین کو بیان کیا۔ تو جب ہم ان کتابوں کو کھول کر پڑھیں گے تو ہمیں صحابہ کرام اہل بیت کے درمیان، اولیاء کے درمیان ہمیں الفت، پیار، محبت،
اور ان کی آپس میں معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان کا لین دین، ان کا حسن و سلوک، ان کی ملاقاتیں، ان کی مجلسیں آپس میں، ساری کے اندر چھلکتی محبت واضح نظر آئے گی۔ تو یہ جو واقعہ میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عمادگی کا اظہار کیا، یہ شیعہ کتب سے آپ دیکھ لیں، حوالہ موجود ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی بغض ہوتا، کوئی اناد ہوتا، تو یہ لوگ اس چیز کی جو ہے وہ بات نہ کرتے اور بلکہ منع کرتے۔